سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 تا 19 کا مفہوم احادیث شریفہ اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں اور دور حاضر کے مستشرقین کے اردو ورژن میں پیش کردہ افکار آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ ان 4 آیات کے ذیل میں انہوں نے تیسری بات یہ کی کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، یعنی اس قراءت کی پیروی کرو جو ایک کتاب کی صورت میں قرآن کی ترتیب کے بعد ہم کریں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی آیت اس سے مختلف طریقے پر پڑھی جاتی ہوگی تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ ان آیات مبارکہ کی جو تفسیر ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5، 4927، 4928، 4929، 5044، 7524، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1004 اور 1005 کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں پیش کی، اس سے واضح ہو چکا کہ ان آیات سے مراد یہ ہے کہ نزول وحی کے دوران پڑھنے کی کوشش نہ کریں، نزول وحی کے بعد پڑھیں۔ ان آیات مبارکہ کی بابت احادیث شریفہ میں جو ایک واضح تفسیر بیان کر دی گئی ہے، اس کی روشنی میں ہم بی اے پاس میڈیا اسکالر سے بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہاں قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع ہونے کے بعد پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ قرآنی الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے کلمات نہیں ہیں، یہ غامدی الفاظ ہیں، قرآنی ہرگز نہیں ہیں۔ آپ کیسے انہیں اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ نمبر 2، ان آیات مبارکہ میں کسی ایسی قراءت کا ذکر نہیں جو کتابی صورت میں جمع ہونے کے بعد پیش کی جائے گی اور اسے آپ پڑھیں گے۔ ان آیات کی جو تفسیر احادیث شریفہ کے حوالے سے واضح ہو چکی، وہ دوران وحی اور وحی کے بعد متصل پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3، نیز میڈیا اسکالر کی اس گفتگو میں اس سے پہلے آیت مختلف پڑھے جانے یا اس کے اعتبار نہ ہونے کا ان آیات مبارکہ میں قطعاً کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ غامدی صاحب کی صحافت ہے۔ ان آیات مبارکہ کی جو تفسیر احادیث شریفہ میں پیش کی گئی اور جو مفسرین نے 1400 سال میں پیش کی، اس کے بالمقابل 14ویں صدی میں یہ غامدی صاحب کی من مانی اور خود ساختہ تشریح ہے، جس کا کسی حوالے، کسی سند، کسی دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسے انہوں نے خود گھڑ کر اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ان آیات کے ضمن میں بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب البیان میں چوتھی بات یہ کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عرض اخیرہ کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی قرات کی پیروی کی جائے۔ جناب میڈیا اسکالر، اللہ کا خوف کریں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہاں ہے؟ یہ تو قرآن کی اس آیت کے ذیل میں آپ کی صحافت ہے، اور آپ اپنی اس صحافت کو آیت قرار دے کر اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دے رہے ہیں۔ قرآن اور خدا کے ساتھ یہ کتنی بڑی آپ کی جرأت اور جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس گفتگو کے آخر میں خلاصتاً 4 باتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 تا 19 کا جو مفہوم میں نے پیش کیا، اس کی سند عہد نبوت تک پہنچتی ہے، جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر نے جو مفہوم پیش کیا وہ بے سند ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ نمبر 2، ان آیات مبارکہ کا جو مفہوم میں نے پیش کیا وہ صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ہے، جنہوں نے اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور جنہیں آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے، جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر نے ان آیات کا جو مفہوم پیش کیا اس کا حوالہ اول و آخر غامدی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر آپ نے قبول کرنی ہے یا 15ویں صدی کے اس بی اے پاس میڈیا اسکالر کی تفسیر آپ نے قبول کرنی ہے۔ نمبر 3، میں نے ان آیات کا جو مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا حوالہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، جبکہ یہ پاس
پاس میڈیا اسکالر نے جو مفہوم پیش کیا اس کا حوالہ غامدی کی کتاب البیان ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے پیش کردہ حدیث کا مفہوم آپ نے قبول کرنا ہے یا غامدی کی البیان کا حوالہ قبول کرنا ہے۔ نمبر 4، اگر سند کا ایک راوی چھوٹ جائے تو وہ روایت منقطع ہو کر کمزور یا ناقابل استدلال قرار پاتی ہے۔ میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 64 پر اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ ان کی ایک گڑیا جسے وہ دبستان شبلی کہتے ہیں، ان کا منہج فہم قرآن یہ ہے کہ وہ اس دور میں جا کر قرآن کو سمجھتے ہیں جب قرآن اتر رہا تھا اور پیغمبر خود انسانوں سے مخاطب تھا۔ کیا میڈیا اسکالر نے یہ بات کرنے سے پہلے یہ سوچا تھا؟ وہ عہد نبوت تک کیسے پہنچتی ہے ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ان کے اس دبستان شبلی کی مرکزی شخصیت جناب حمید الدین فراہی ہیں، جن کی وفات 1930 میں ہوئی ہے۔ غامدی مفہوم کی سند حمید الدین فراہی صاحب سے آگے نہیں پہنچتی۔ یوں جب غامدی صاحب کے ان تمام مفاہیم کی انتہا جناب حمید الدین فراہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ان کی کوئی سند نہیں پہنچتی۔ حمید الدین فراہی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 1350 سال کا وقفہ اور انقطاع ہے۔ اگر کسی حدیث کی سند میں ایک راوی کے چھوٹ جانے سے وہ حدیث منقطع قرار پاتی ہے تو یہاں 1350 سال کا وہ گیپ ہے جس میں ان کے فہم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے بیان کردہ فہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الغرض بی اے پاس میڈیا اسکالر کا بیان کردہ یہ مفہوم نہ مراد خدا ہے، نہ بیان نبی ہے، نہ فہم صحابہ ہے، نہ فہم مفسرین ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اس ساری کاوش کو اس بنیاد پر قائم کیا تھا کہ روایت حفظ کے علاوہ بقیہ قراءات قرآن نہیں ہیں۔ جب ان کی یہ بنیاد ہی ختم ہو گئی، وہ بنیاد ہی بے دلیل قرار پائی، بے سند قرار پائی، استشراقی مفہوم قرار پائی، تو ان کے اس دعوے اور اس نتیجے میں کیا وزن باقی رہ جاتا ہے کہ روایت حفظ کے علاوہ بقیہ قراءات قرآن نہیں ہیں۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون